بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم درس قرآن کے سلسلے کا چوتھا پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام اور یہ ایپیسوڈ یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے مختصراً تسمیہ کہا جاتا ہے، اسی کی تفسیر اور تشریح پر مشتمل ہے۔ ہم نے اس کے پہلے حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے مسلمانوں کے دن رات کے معمولات، مسلمانوں کا تہذیبی رویہ، ایک مسلمان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی ضرورت، خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان یا بندے کے تعلق کی نوعیت اور اس کے اقرار کے تناظر میں کہ اپنی زبان سے بندہ اس بات کا اقرار کرے جس کے لیے اس کا قلب تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے کسی کام کا اور کسی اچھے امر کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی خالقیت پر اور اس کی مالکیت پر کما حق ہو یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں کہ اس حوالے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حیثیت، اہمیت اور نوعیت ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے، اور کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کے آغاز میں شروع میں ایک مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے اپنی تلاوت کو شروع کرتا ہے، تو بذات خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا قرآن کریم کا یا کسی بھی ورد کا، کسی بھی وظیفے کا، کسی بھی ایسی عبارت کا جہاں بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کی کوئی بنیاد بنتی ہو، یہ ایک مسنون عمل اور مستحب عمل ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے تو یہ مسنون ہے، اور مسنون اس معنی میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس معنی میں یہ ایک مسنون عمل ہے، اور مستحب اس معنی میں ہے کہ اس کا پڑھنا یہ بہتر ہے، اور ایک مسلمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنی تلاوت کا یا اپنے کسی نیک کام کا، کسی نیک عمل کا آغاز کرنا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اس کو چوکنا نہیں چاہیے، اس کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہے گا۔ یہ ایک سوال ہے زندگی کا کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سوچے گا۔ تو جو آدمی جو سوچنا چاہے اور جو آدمی جو کچھ کہنا چاہے وہ کہتا پھرے، لیکن ایک مسلمان اور اللہ کا سچا بندہ وہی ہے جو اللہ کی بندگی کو بجا لاتے ہوئے کسی کے کہے اور کسی کے سوچے کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ مسلمان کی شان بندگی ہے، اور اللہ کے ساتھ بندگی کے تعلق کی نسبت سے اس کی شان بے نیازی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام معاملات سے، تمام امور سے، اور خود انسانوں کی طرف سے اس کی اطاعت و بندگی کے حوالے سے بھی وہ بے نیاز ہے۔ ایک بندہ مومن وہ بھی اپنے عمل خیر اور بالخصوص عبادات کے حوالے سے اس کی کیفیت، اس کی حالت، اس کا احساس اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے اندر بے نیازی پائی جائے، یعنی کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سمجھے گا، کوئی کیا سوچے گا، کوئی کچھ بھی سوچتا رہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کسی کے دل میں کوئی بھی خیال ہو، اس سے قطع نظر ایک مسلمان وہ ہے کہ جب اللہ کے نام کے لینے کا وقت آئے تو وہ اللہ کا نام لے، اور جب اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت آئے تو وہ جھک جائے۔ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کا لمحہ آئے تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شخص کو دیکھے یا
اس کے طرف سے اس کے خیالات کو خاطر میں لائے، اسے اللہ کے حضور اپنے ماتھے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا چاہیے، جو عبادت ہو اسے بجا لانا چاہیے۔ چنانچہ جب ایک مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی نوعیت کوئی عام کام کی نہیں ہے، بلکہ اس کام کا تعلق براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس وقت صرف اگر اللہ یا اللہ اکبر کہہ لے تو تب بھی کام چل جاتا ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو یہ صحیح طریقہ ہے، مسنون عمل ہے، جس کے ذریعے سے وہ جانور کو ذبح کر کے اس کی جان کو لیتا ہے۔ انسان کی جان ہو، حیوان کی جان ہو، چرند پرند کی جان ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اہمیت اس قدر یہ ہے کہ کسی انسان کو اس بات کا قطعاً کوئی حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی ذی روح کی روح کو اس کے جسم سے اخذ کرے، اس کے جسم سے کھینچ کر کے اس کو موت سے ہمکنار کر دے۔ لیکن ایک مسلمان جب جانوروں کے مقابلے میں یا جانوروں کے حوالے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں اس جانور کی جان کو اس لیے لے رہا ہوں کہ اس پر تیرا نام پڑھ کر کے، تیرا ذکر کر کے، تیری یاد کر کے اور تیرا نام اپنی زبان پہ لا کر کے میں وہ حق ادا کر رہا ہوں جس حق کی ادائیگی کے بعد اب یہ جانور، اس کا گوشت اور اس کا استعمال مجھ پر حلال ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ وہ مہر ہے جسے آپ مہر تصدیق کہہ سکتے ہیں، اور ویریفیکیشن اسٹیمپ ہے کہ جب تک اس کو آپ ایسے عمل پر، ایسے کام پر اور کسی جانور کے جان لیتے وقت نہیں لگا دیتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس وقت تک اس جانور کا ذبیحہ اور اس کا گوشت اور خود وہ جانور آپ کے لیے باوجود اس کے کہ وہ حلال تھا لیکن اب وہ حرام ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ بندے نے اللہ کو خالق مانا ہے اور مالک مانا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سا لفظ لگتا ہے کہ اللہ کو ہم بھی خالق مانتے ہیں، ہم اللہ کو مالک مانتے ہیں، لیکن جب انسان عملی طور پر زندگی کے معاملات کو برتتا ہے تو اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعتاً وہ اللہ کو خالق، مالک اور پروردگار یعنی رب العالمین سمجھتا ہے، تو اس کا اقرار اور اس کا اعتراف اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے نام کو وہاں پر لیتا ہے، اپنے رب کو وہاں یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر وہاں کرتا ہے جہاں پر اس کو اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا تو اس بارے میں اس کا جو بھی دعویٰ ہو، اس کا جو بھی یقین ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے قلب کے ساتھ متصل ہو، اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو، لیکن ایمان کس بات کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی جو بات آپ کے دل کے اندر موجود ہے آپ زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور اقرار کرنے کے بعد آپ کا دل اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان علی الاعلان اس بات کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں کے اوپر جڑا ہوا ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے کہ وہ ہر ایسے مرحلے میں جو اہمیت کا حامل ہو، ہر ایسے کام میں جو بہت زیادہ اس کی زندگی کے اندر قدر و قیمت رکھنے والا ہو، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ اپنے رب کی یاد سے بالکل بھی غافل نہیں ہے، بلکہ
وہ اس بات پر خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا ہے، اپنے رب کا نام لیا ہے، اور اپنے رب کا نام لے کر کے اس نے کسی کام کو اپنے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث نعمت بنایا ہے۔ اسی لیے ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا کلام جس کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں اسے بھی ہم تیرے نام سے شروع کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس کے تلاوت کے دوران کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ تب بھی تیرا کلام ہے، کوئی بات میرے سمجھ میں آ جاتی ہے، ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ تب بھی تیرا کلام ہے، کوئی بات ہمارے عقلوں سے الورا ہو تو تب بھی وہ تیرا کلام ہے، اور کوئی کام جس کا تو نے حکم دیا ہے ہماری سمجھ میں آنے والا نہ ہو تو تب بھی یہ تیرا کلام ہے۔ اس کے اندر موجود ہر حکم تیرا حکم ہے، اور ہر کام سے ممانعت وہ تیری طرف سے عطا کردہ ممانعت ہے، جس پر عمل پیرا ہونا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنے یقین اس کو بھی اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ منتھی کرتا ہے، متصل کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتا ہے اس یقین کا کہ میرا یہ یقین صرف یقین نہیں بلکہ یقین محکم کی سطح کا ایمان اور یقین ہے، ایمان ہے کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں، اس رب پر ایمان لانے والا ہوں، اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا ہوں۔ جس کا یہ کلام ہے اور جس کلام کی میں تلاوت کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی تلاوت کی سعادت بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شروع میں جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس تلاوت کلام پاک کے آغاز کی طرف رواں ہوتے ہیں، چلتے ہیں، جاتے ہیں، اس کا معنی، مفہوم، مقصد، اس کی حکمت و فلسفہ اسے بھی سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔